ویلکم بیک خواتین و حضرات. اب ملک کی سیاست کی بات کی جائے جہاں پہ اتحادی حکومت کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آنے لگی ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمرالزمان کائرہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انداز گفتگو اور لہجے پر سخت اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر سندھ سے بھی اسی لہجے میں جواب آیا تو حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں. دوسری جانب پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ دراصل پیپلز پارٹی کو مریم نواز کی کارکردگی سے خوف ہے اور سیاسی بیانات کے ذریعے وہ اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کشیدگی دن کے ساتھ آئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب تک کم ہوگی, اسی پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کلپ آپ کو سنواتے ہیں, ذرا وہ سن لیجئے مریم نواز صاحبہ کا. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. صحیح, یہ تو ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا سنا. بالکل ایسی, اور اسی پہ ہمارے ساتھ اخونزادہ چٹان صاحب موجود. اس سے پہلے ہم ایک اور کلپ سن لیتے ہیں قمرزمان کائرہ صاحب کا. جی اوکے جی. آج بھی ہماری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ماضی کے زخموں کو بھلایا تو مہربانی کریں, تحمل سے. حکمران جو ہوتے ہیں انہوں نے باتیں سننی ہوتی ہیں, انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام اس پہ تنقید کرنا ہوتا ہے. ہم نے سوال اٹھائے, آپ کہیں جی آپ کے سوال درست نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے جی ہمارا خیال یہ ہے, ان کا خیال آپ دیکھ رہے ہیں. حکومت بناتے وقت ہم نے بڑی نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ حکومت کا مسلم لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ لکھا تاکہ کل کلاں کوئی پرابلم ہماری ورکنگ میں نہ آئے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے. تو جی اسی معاملے پر ہم بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو کل بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے چیمبر میں اسپیکر صاحب کے, اور بات یہ کی گئی ہے کہ آپس میں فہم و تفہیم کے ساتھ تمام تر ایشوز کو حل کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹیک اپ کیا اس ایشو کو. کیا ایسا ہی ہوگا, تمام تر معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہم نے تو جی بالکل آواز آ رہی ہے, میرے آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ہم نے سسٹم چلانے کے لیے حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور ایک لکھا ہوا معاہدہ کیا تھا تاکہ سسٹم چلے. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم آ گیا کہ ہم حکومت سے اپنے راستے جدا کریں, ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں. بیانات تو اپنی جگہ پہ, یہ تو مریم نواز صاحبہ کی بچکانہ بیانات ہے کہ میرا پانی میرا اختیار. بھائی آپ کا پانی کہاں سے آ گیا؟ پانی تو خیبر پختونخوا کا ہے, پانی تو نکلتا ہے گلگت بلتستان سے نکلتا ہے, پانی تو نکلتا ہے چترال سے نکلتا ہے, کشمیر سے نکلتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا پانی میرا اختیار, اگر کل پختونخوا والے کہے کہ میرا منرل میرا مائنز میرا اختیار, میرا بجلی میرا اختیار, اسی طرح سندھ والے کہے کہ میرا پورٹ میرا اختیار, میرا سمندر میرا اختیار, بلوچستان والے کہے کہ میرا گیس میرے معدنیات میرا اختیار, تو پھر اس ملک اور وفاق کا کیا ہوگا؟ لیکن حاصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک تو ہمارا مجبوری تھی چلنا حکومت کے ساتھ. اگر ہم حکومت کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر یہ حکومت ختم ہو جاتا, دوبارہ الیکشن ہوتا, ملک کے امن و امان کی جو صورتحال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بار بار ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اب حکومت کو جو مخصوص نشستیں ملے ہیں تو حکومت کو سمپل اکثریت حاصل ہوا ہے. تو اگر ہم اتحاد سے نکل بھی جاتے ہیں تو حکومت ختم نہیں ہوگا, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے گا. تو اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم حکومت سے نکلے, اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائے, کیونکہ سیاسی پارٹی کے پارلیمنٹ میں 2 رول ہے. یہ سب سے بہتر رول تو یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہو, آپ اپنے پالیسیوں کو عملی جامہ پہنائے, یا یہ کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ دونوں جمہوری کردار ہے. حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے.
اس ملک کو ہائیبریڈ بالکل صحیح. اچھا اخوندزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, آپ اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک سٹیک ہولڈر اور بھی ہے جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے, پاکستان تحریک انصاف. وہ تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ غزہ کی صورتحال کے اوپر جو صدر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ گورنمنٹ شامل ہے اور ان کو نکات کا پتہ تھا, انہوں نے پرائم منسٹر کا نام بھی لیا. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا کام کری ہے. غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے. جب یہ غزہ کا معاملہ حل ہو جائے گا تو یہ بھی ڈسٹ بیٹھ جائے گی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی والوں کے اوپر کوئی کیا موقف دے سکتے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلاف جو بیانات دے رہے ہیں. آپ کل گنڈاپور صاحب کو سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہے یہ تو ایم آئی کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کے بچے رہا ہو گئے. ان کے بیانات پہ نہیں جائے, لیکن ہمارے تحفظات حکومت سے یہ ہیں کہ آپ دو بندے بیٹھ کے اور فیصلے کرتے ہیں, نہ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اسمبلی کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اپنے کولیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں. اور یہ وہ فیصلے ہیں جس کے اثرات اس ملک پہ 100 سال تک رہیں گے. تو اگر ملک کی بنیادی فیصلوں میں یہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, ایون کہ اپنے کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تو پھر حکومت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. تو پھر اس سے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں اور ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن چٹان صاحب ہم نے بہت دفعہ دیکھا راستے جدا کرنے والی بات کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی بہت سارے اختلافات سامنے آئے ہیں اتحادیوں کے آپس میں, لیکن راستے جدا کرنے والی بات پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بعد میں معاملات حل ہو جاتے ہیں. مجھے جلدی سے یہ بتائیے گا, ایک تاثر یہ بھی ہے, کل بھی میں دیکھ رہی تھی بہت سارے پروگرامز میں نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کی جو کارکردگی ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ کافی اچھی ہے, جس وجہ سے پیپلز پارٹی خوف زدہ ہے, اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, اگر آپ سندھ کا اور پنجاب کا موازنہ کریں تو ٹک ٹاک پہ یا ایکس پہ یا فیس بک پہ تو پنجاب کی بہت اچھی کارکردگی ہوگی, لیکن اگر آپ سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کریں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں کے لیے ہم نے 20 لاکھ سیلاب زدگان کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, جو ابھی تک ہم نے 6 لاکھ گھر جو ہے ڈیلیور کیے. ہم نے تھر میں جو ہے ایسا منصوبہ بنایا کہ پاکستان کی بجلی کا مسئلے کو حل کر دیا. ہم نے اس طرح کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائی سندھ میں, جو باہر سے لوگ آتے ہیں. یہ لوگوں کا ایک پلیٹ دال دینے سے یا ایک خیمہ دینے سے یا اس کو کشتی دینے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں اربوں کا نقصان ہوا ہے. چیئرمین بلاول صاحب نے کہا, حکومت سے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہم پہ سیلابیں آ رہی ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. کلائمیٹ چینج میں ہمارا 0% کردار ہے, لیکن متاثرین میں ہم ٹاپ 10 پہ ہیں. تو آپ دنیا سے مطالبہ کریں کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں, آپ ہماری مدد کریں. تو اس کا بھی مریم نے مذاق اڑایا. یہ لوگوں کی جو نقصانات ہوئی ہیں, یہ ایک پلیٹ دال دینے سے, یہ ایک پلیٹ چاول دینے سے یا ایک خیمہ دینے سے حل نہیں ہوں گے. لوگوں کے اربوں کی نقصانات ہوئی ہیں. تو مجھے تو گراؤنڈ پہ پنجاب حکومت کی ان کا سیاست جو ہے میٹرو سے شروع ہو کے اور موٹر وے پہ ختم ہو جاتا ہے. باقی ان لوگوں نے کوئی اس طرح کی مجھے بتائے ان لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے پنجاب میں. وہاں پہ تو ہم نے خواتین بے نظیر کارڈ شروع کیا ہے, کسان کارڈ شروع کیا ہے, لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا اخوندزادہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ لاکھ در ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.